अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। नए साल की दहलीज पर खड़ी कौम माजी बईद की सभी इब्तलाएं और माजी करीब की तमाम आजमाइशें फरामोश करने के इस अज़्म यकीन के साथ आगे बढ़ने को तैयार है कि इस मुल्क को हमने ही अजीज तर बनाना है। दरपेश अनगिनत चैलेंजेस में रियासत के सामने पहला बड़ा चैलेंज इंतखाबात नहीं, शफाफ इंतखाबात का इनेकाद है। आज से आम इंतखाबात का तीसरा मरहला शुरू हो गया है। कौमी और सूबाई नशिस्तों पर 3240 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर समातें शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई के इंतखाबी निशान केस में इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर समाअत कल के लिए मुकर्रर कर दी है और सुप्रीम कोर्ट ने लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतल्लिक पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत 3 जनवरी यानी कि परसों के लिए मुकर्रर कर दी है। और ताहयात नाअहली के अहम तरीन मामले पर भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 7 रुकनी बेंच तश्कील देकर कल समाअत रख ली है। और आज ही नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब से सजा याफ्ता उम्मीदवारों की नाअहली की मुद्दत 10 साल करने और सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा कर दी है। यानी कि इंतखाबात से जुड़े ये अहम तरीन मामला अदालतों और इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के रहमो करम पर हैं। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने वाले हजारों उम्मीदवारों का मुस्तकबिल इन फैसलों से वाबस्ता है। कौमी और सूबाई असेंबली के मजमूई तौर पर 3240 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं। सिर्फ कौमी असेंबली के 1024 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद कर दिए गए हैं और इनमें से अक्सरियत पीटीआई उम्मीदवारों की है। तहरीक इंसाफ का दावा है कि 90% कागजात पीटीआई के अहम रहनुमाओं के मुस्तरद किए गए हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फैफिन ने इलेक्शन कमीशन से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के फैसलों को पब्लिक करने का मुतालबा कर दिया है। फैफिन ने मुतालबा किया है कि कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के फैसले वेबसाइट पर जारी किए जाएं। ये इकदाम इंतखाबी अमल की शफाफियत को तकवीयत देगा। फैफिन का कहना है कि रिटर्निंग अफसरान एक मखसूस ज़ाब्ते के तहत ही कागजात मुस्तरद कर सकते हैं और इलेक्शन कमीशन ज़वाबित के खिलाफ कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर अपने इख्तियारात के इस्तेमाल का हक रखता है। फैफिन ने यह भी कहा है कि 2024 के इस इलेक्शन में कागजात नामजदगी मुस्तरद होने की शरह 12.4% रही, जबकि 2018 में यह शरह 10.4 और 2013 में 14.6% रही थी। पीटीआई के 54 उम्मीदवारों ने इलेक्शन कमीशन को यह दरख्वास्त भी जमा कराई है कि पीटीआई उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाइयां रोकी जाएं। निगरान हुकूमतें पीटीआई उम्मीदवारों को आईनी हक से महरूम कर रही हैं। उनके उम्मीदवारों और वर्कर्स को हरासा किया जा रहा है। ताईद और तजवीज कुनिंदगान को आरओज के दफातर से गिरफ्तार किया जा रहा है। और 29 दिसंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार ने 3 MPO के तहत डिप्टी कमिश्नर के इख्तियारात को गैर कानूनी भी करार दे दिया और कहा कि 1980 के इस कानून को भी कलअदम करार देते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने महफूज फैसला सुनाते हुए कहा कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के पास MPO जारी करने का इख्तियार नहीं, ये इख्तियार सिर्फ वफाकी काबीना के पास है। मगर आज ही 9 में केस में 51 पीटीआई मुल्जिमान की जायदादें जब्त कर ली गईं। गुजरावाला कैंट पर हमले में मुलव्विस 51 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी जारी है और इन 51 मुल्जिमान में मुराद सईद, हमाद अजहर, फरोख हबीब, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर और जताज गुल के नाम भी शामिल हैं। अदालती हुक्म पर मुल्जिमान के घरों और शहरों के अहम मकामात पर इश्तिहार आवेजा कर दिए गए हैं और अदालत ने मुल्जिमान के नाकाबिज जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर रखे हैं। आज ही पीटीआई उम्मीदवार जमशेद दस्ती की एक वीडियो भी मंजर आम पर आई और पूरे मुल्क के तूल अर्ज में पीटीआई वर्सेस ज़िलाई इंतजामिया दिखाई दे रही है। लेकिन इन बढ़ती हुई मुश्किलात में पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट से लेवल प्लेइंग फील्ड देने की दरख्वास्त की थी और आज सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई की इस दरख्वास्त को 3 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में जस्टिस अली मजहर और जस्टिस मुसरत हलाली पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच इस दरख्वास्त की बुध को समाअत करेगा। मगर आज ही लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई उम्मीदवारों के तजवीज और ताईद कुनिंदगान को हरासा करने के खिलाफ फैसला महफूज कर लिया है। जस्टिस अली बाकर नजफी ने सरकारी वकील और इलेक्शन कमीशन के वकील से इस्तफसार किया कि अगर ये कहते हैं कि इन्हें इसलिए हिरासत में लिया गया ताकि कागजात जमा ना करवा सकें तो फिर क्या करना चाहिए। सरकारी वकील ने जवाब दिया कि इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन को ही दरख्वास्त दी जा सकती है। अदालत ने सवाल उठाया कि तजवीज और ताईद कुनिंदगान को रिटर्निंग अफसरान के सामने पेश होने से रोकना क्या इलेक्शन की शफाफियत पर असरअंदाज नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन के पास कौन सा पैमाना है कि साफ और शफाफ इलेक्शन को जिससे जांचा जाएगा। इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने अर्ज की कि इलेक्शन कमीशन ने शफाफ इंतखाबात के लिए रिटर्निंग अफसरान मुकर्रर किए हैं, मगर यही रिटर्निंग अफसरान थे कि जिनके खिलाफ पीटीआई ने अदालत का दरवाजा खटखटाया।
आया और लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल करते हुए उनकी तैनाती को रोकने का हुक्म सादर कर दिया था। इसी नौयत के एक और मुकदमे में पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का लदम करार देने के फैसले को मुअत्तल करते हुए पीटीआई को इंतखाबी निशान इस्तेमाल करने की इजाजत दी। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज करते हुए नजरसानी अपील दायर की और आज पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की इन दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। जस्टिस एजाज खान कल इन दरख्वास्तों पर समाअत करने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से दरख्वास्त में डिविजनल बेंच बनाने और इलेक्शन कमीशन का फैसला वापस लेने की इस्तदा की थी। पेशावर हाई कोर्ट के इस फैसले से पहले ही मगर चेयरमैन पीटीआई ने एतराफ किया कि पीटीआई को इंतखाबात से बतौर जमात माइनस करने की कोशिश की जा रही है और अगर बल्ले के अलावा कोई दूसरा निशान मिला तो ले लेंगे, मगर इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी मैदान में उतरने के लिए अभी मजीद कई दरिया पार करने हैं, मगर इसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ भी अभी मुश्किलात से बाहर नहीं निकल पाए। नवाज शरीफ के दोनों हलकों से कागजात नामजदगी को चैलेंज कर दिया गया। NA-15 मानसेरा से वकार खान एडवोकेट ने अपील दायर करते हुए मौकफ अपनाया कि नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात ना अहल कर दिया, वो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं और ना ही नवाज शरीफ रिटर्निंग अफसर के पास बजाते खुद हाजिर हुए। रिटर्निंग अफसर ने हकायक के बरक्स मियां नवाज शरीफ के कागजात मंजूर किए। इसी तरह NA-130 लाहौर से भी अवामी महाज के सरबरा इश्तियाक चौधरी एडवोकेट ने भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ताहयात ना अहली को जवाज बनाकर उनके कागजात को चैलेंज किया है। ताहयात ना अहली के इस मामले को लेकर आज नैब ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिंगल बेंच के फैसले को चैलेंज कर दिया है। नैब ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर करते हुए मौकफ अपनाया है कि इलेक्शन लड़ने के लिए नैब से सजा याफ्ता शख्स की ना अहली की मुद्दत 10 साल से 5 साल करने के सिंगल बेंच के फैसले को मुअत्तल कर दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब की अपील मंजूर करते हुए कल समाअत के लिए इसे भी मुकर्रर कर दिया है और ताहयात ना अहली के इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया है जो कल इसकी समाअत करने जा रहा है। इसी हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ पीटीआई के सीनियर रहनुमा तैमूर झगड़ा साहब मौजूद हैं। झगड़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। अजब ही वक्त है, इलेक्शंस में फकत 5 हफ्ते रह गए हैं। 5वें हफ्ते में ये मुल्क में इलेक्शन हो जाएगा। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर समातें भी शुरू हो गई हैं, क्या आपने भी रुजू कर लिया है? जी किया। एक तो आपने बड़ी जबरदस्त बात कही। मेरे ख्याल में कल से जो शुरू होगा वो पीटीआई वर्सेस पाकिस्तान की हुकूमती इंतजामिया पार्ट 3। नॉर्मली तो इलेक्शंस जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान होते हैं, लेकिन यहाँ पे पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, चीफ सेक्रेटरीज काकड़ साहब और उनकी गवर्नमेंट जो है उन्होंने एक अनोखा रोल जो है वो दे दिया। महज जैसे आपने कहा, हमारे कुछ लोगों को आरओज ने जज, जूरी, एक्सिक्यूशनर बना के केसेस या ऐसे केसेस का हवाला देके कि इन पे अदालत में कार्रवाई हो रही है तो ये एंटी स्टेट है, इनको तो हम फारिग करते हैं। कुछ लोगों को ऐसे डिस्क्वालीफाई किया है, कुछ लोगों पे फ्रिवलस चार्जेस लिए गए। पेशावर में 4 जो सबसे शायद प्रोमिनेंट लीडर्स थे वो चारों को डिस्क्वालीफाई किया गया और बड़े सिमिलर चार्जेस मुझे कहा गया आखिरी दिन पे, क्योंकि उससे पहले जो तीनों सीट्स पे मैंने जमा किए थे कागजात, तीनों आरओ ने कहा था कि आपकी कागजात भी ठीक है, मिसिंग भी कुछ नहीं है और कोई आउटस्टैंडिंग चार्जेस भी नहीं है। आखिरी दिन पे 2014-15 के एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स में 30,000 रुपए की कमी आ गई। मुझे बता दें, मैंने 2018 में इलेक्शन किए तो 2014 में कमी कैसे आ सकती है? चले मैंने वो भी भर दी, वो भर दी तो वही कमी 2015 में भी आ गई। तो ये तो मेरे ख्याल में इलेक्शन ट्रिब्यूनल इंशाल्लाह रिवर्स कर भी देगा, नहीं भी कर दे, हमारा काम फिलहाल हक के साथ खड़ा होना है, लेकिन कर देगा। लेकिन ये मुझे बताएं महर कि अगर ये आरओ ये प्रेशर नहीं ले सकता तो ये आरओ इलेक्शन के दिन क्या करेगा? और अगर इसने मेरे पे फेक एक इनकम टैक्स का चार्ज लगाया है तो क्या मैं इलेक्शन कमीशन जा सकता हूं और इलेक्शन कमीशन इसके अगेंस्ट एक्शन लेगा या सुप्रीम कोर्ट लेगा या हाई कोर्ट लेगा? इस बहुत से हलकों में हो रही है।
یہ اختر مینگل صاحب نے بھی یہ سوال اٹھایا 2024 کے الیکشنز کے حوالے سے خدشات کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ بڑے نیگلیجبل قسم کے کنسرنز کو اٹھا کے لوگوں کو فارغ کیا جا رہا ہے. تو یہ آپ نے اکراس دا بورڈ دیکھا ہے کہ کس طرح کے کنسرنز ہیں جو ہائی لائٹ کیے ہیں آروز نے؟ اور دوسرا یہ 3000 لوگوں کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ ریجیکٹ ہوئے ہیں. فیفن کا بھی کہنا ہے پرسنٹیجز دی ہیں انہوں نے, پرسنٹیج کے اعتبار سے تو یہ 2013 میں سب سے ہائی پرسنٹیج تھی کاغذات کے مسترد ہونے کی اور 18 میں کم ہوئی اور اب ایک بار پھر 2% زیادہ ہے 2018 سے. آپ لوگوں کا گلہ یہ ہے کہ اس کے اندر میجورٹی آپ لوگوں کی ہے, اکراس نہیں ہے, کہ یعنی کہ سب جماعتوں سے آپ کو دکھ رہا ہو کہ لوگوں کو نکالا جا رہا ہے. ہاں جی, میرے خیال میں the devil lies in the detail. پرسنٹیجز کا تو میں نہیں کہہ سکتا, اور معذرت کے ساتھ فافن کا بیان بھی کافی کمزور تھا, کیونکہ جیسے آپ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, کچھ وقت ہوتا ہے where you have to call a spade a spade. تقریباً ہمارے 400 لوگوں کے کاغذات مسترد ہوئے. اب 2400 لوگوں نے اپلائی کیا تھا, 2500 بلکہ ایکچولی اس سے زیادہ ہوں گے. تو کسی سیٹ پہ کینڈیڈیٹ کے ہونے کا پرابلم نہیں ہے, لیکن اگر آپ پی ٹی آئی کی ٹاپ 200 لیڈرشپ لے لینا تو اس میں 180 یا 190 جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہوئے ہو. اور دو سوال اٹھتے ہیں نا ادھر سے جھگڑا صاحب, 2 سوال اٹھتے ہیں. اگر 200 میں سے 190 آپ کے ٹاپ لیڈرشپ کینسل ہو گئی ہے تو نمبر کتنے پر امید ہے کہ آپ کو غیر معمولی ریلیف ملے گا ٹرائیبیونل سے؟ نمبر 2, اور اگر وہ ریلیف نہ بھی ملا تو پھر آپ الیکشنز میں اترنے کے لیے اور جیتنے کے لیے کتنے پر امید ہیں جب ٹاپ لیڈرشپ ہی آپ کی فارغ کر دی گئی ہو؟ چلے میں پریڈکٹ کرتا ہوں. ریلیف اس لیے ملے گا, میں خیبر پختونخوا کی بات کر لوں, کیونکہ عدالتیں واقعی ایک آزاد رول پلے کر رہی ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ ان کے ڈیسیجنز کو پھر ہمارے سیاسی مخالف تنقید کے زر میں لاتے ہیں, اور یہ کہ انتظامیہ جہاں پہ ممکن ہو ان کے آرڈرز کو مانتی نہیں ہے. لیکن اس کے بعد میں یہ پریڈکٹ کر دوں جب ریلیف مل جائے, کیونکہ بڑے پیمانے پہ یہ جو چارجز ہیں یہ غلط ہے. اگر پی ٹی آئی کے 400 لوگ جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہوئے, میرے خیال میں پیپلز پارٹی کے 40 اور مسلم لیگ کے 20 ہوئے, تو یہ ریشوز ہو نہیں سکتی. لیکن جب یہ ریلیف ملے گی تو اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ شاید ایمل ولی, مولانا فضل الرحمان, شہباز شریف, مریم نواز شریف ایک ہی بار ایک ہی دن ایک ہی اسکرپٹ کے ساتھ آئیں گے اور کہیں گے یہ لاڈلے ریلیف دے رہی ہے. یہی بڑی مشکل صورتحال ہے نا سر, کہ اگر ریلیف ملے تو آپ لاڈ لیں, ریلیف نہ ملے تو الیکشن میں اترنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے میرا دوسرا سوال تھا بصورت دیگر, اگر ریلیف نہ ملی, ہاؤ کانفیڈنٹ آر یو گوئنگ انٹو دیز الیکشنز ود یور لیڈر بیہائنڈ بارز اینڈ باقی تمام تر قیادت جو ہے گون؟ یہ پاکستان کے عوام کے ہاتھ میں ہے کہ 8 فروری کو کیا ہوگا, اور آج دن تو میں بہت کانفیڈنٹ ہوں کیوں, اور اس کا ثبوت بھی ہے. اس کا ثبوت وہ ہے جو آروز نے ہمارے کاغذات کے ساتھ کیا, اس کا ثبوت وہ ہے جو پنجاب پولیس نے پنجاب پولیس کی ریپیوٹیشن کے ساتھ کیا, جو کہ لگ رہی تھی کہ انڈیا سے کوئی جو ہے وہ امرتسر سے پولیس آئی تھی اور پی ٹی آئی کے سارے کارکنان کو ٹارگٹ کر رہی تھی. اس کا ثبوت وہ ہے جو آج پشاور ہائی کورٹ کے سامنے ہوا, جہاں آدھی پولیس جو ہے وہ کھڑی تھی کہ پی ٹی آئی کا جو بھی لیڈر آ جائے اس کو عدالت جانے سے پہلے جو ہے وہ کھڑا کر دیا جائے. مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ہمارے سرکاری افسر ہیں, ایک تو میں نے ویسے اپنے 5 سال میں نہیں دیکھا کہ کوئی سرکاری افسر چوری بھی کر دے, کسی کو میرے خیال میں پارٹیشن کے بعد نوکری سے مستقل طور پہ نہیں نکالا گیا ہوگا. لیکن اگر یہ ہو بھی, یار یہ تنخواہ اتنی زیادہ ضروری ہے کہ آپ کی عزت, آپ کی غیرت, آپ کی سیلف رسپیکٹ سے وہ زیادہ ہو. لیکن میرے خیال میں عوام یہ دیکھ چکے ہیں. مگر جھگڑا صاحب یہ ہماری تاریخ میں کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا, شاید آپ کے ساتھ پہلی دفعہ ہو رہا ہے. پہلے آپ لوگ گیونگ اینڈ پہ بھی رہے ہیں, گو کہ ایک طویل ترین تاریخ رہی ہے. میاں صاحب بھی آخری بار 2013 میں الیکشن لڑے, 99 کے بعد, یعنی کہ 25 سالوں میں ایک الیکشن. بی بھی 97 کے بعد 2008 کے اندر الیکشن وہ نہ لڑ سکی, اللہ انہیں جنت نصیب کرے. تو یہ ایک انفارچونیٹلی ایک پوری تاریخ رہی ہے اس کے پیچھے. بٹ یو ہیو بین آن دا گیونگ اینڈ, فرسٹ ٹائم یو آر آن دا ریسیونگ اینڈ, جس کے لیے بہرحال یہ ایک بھی سبق ہونا چاہیے کہ جب آپ اگر کرشماتی طور پہ, کیونکہ یہ بھی تاریخ رہی ہے کہ ضیاء کے بعد پھر بھی پیپلز پارٹی 3 اور حکومتیں بنانے گئی, اسی طرح مشرف صاحب کے بعد نون لیگ بھی حکومت بنانے گئی. سو اف یو ڈو ہیو دا پبلک ٹریکشن, عوامی ووٹ ہے, یو مائٹ جسٹ گیٹ اے چانس اگین. بٹ دا فیکٹ از, ول یو ہیو لرنڈ یور لیسن؟
نہیں، ہم تو اپنے لیسنز لرن کر رہے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے جو حکومت میں بیٹھے ہیں وہ لیسنز نہیں لرن کر رہے. آپ نے کہا کہ تاریخ میں پہلی بار نہیں ہوا. دو باتیں مجھے اور آپ کو تو شاید پتا ہو، بلکہ میں آتا ہوں ان الیکشنز میں. جو پاکستان کے نوجوان ہیں نا، جو 20 سال کا 25 سال کا، اس نے یہ کبھی نہیں دیکھا. اور اس کے بعد اس کا جو خیال ہوگا ہماری پولیس کے بارے میں، ہماری ڈی ایم جی آفیسرز ہیں ان کے بارے میں، یا جہاں پہ عدالتیں بینڈ ہو جاتی ہیں ان کے بارے میں، وہ تو کہے گا کہ یہ پاکستان کیسے ملک ہے. تو پھر وہ بھی جو ہے وہ شارٹ کٹس ڈھونڈے گا. باقی آپ نے الیکشنز کی بات کی. دیکھیں، میرے چچا پیپلز پارٹی سے الیکشن لڑتے تھے. 97 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی 18 سیٹس شاید جیتی. ہم نے پولنگ ڈے پہ یا اس سے پہلے اپنے کیمپین میں کوئی دشواری نہیں محسوس کی. 2002 کے الیکشنز ہوئے، بے نظیر نواز شریف ڈسکوالیفائڈ تھے، کوئی دشواری نہیں محسوس کی. اب نواز شریف کی بات کر رہے ہیں، اگر ان کے ساتھ اتنا برا ہوا ہے تو ان کی یاداشت اتنی نہیں بری ہونی چاہیے تھی کہ ووٹ کو عزت دو کے بجائے 2023 میں اب جو وہ کر رہے ہیں وہ جسٹیفائی کر رہے ہیں ان کی ساری پارٹی کے. الیکشن کمیشن کیا کر رہی ہے، ایک جلسہ انہوں نے کر دیا، وہ سپوزٹلی اپنی مقبولیت کی بالکل پینیکل پہ ہے، لیکن ماڈل ٹاؤن کے کانفرنس روم سے وہ 2.5 مہینے سے سر اس ہفتے ٹکٹس ہو جائیں گے، مگر ایک بات بتائیے سر، کیونکہ آج آپ لوگوں نے، آپ کے چیئرمین نے کہا کہ بلے کا نشان نہ بھی ملے تو کسی اور نشان پہ لڑیں گے. آپ نے یہ اسٹریٹجی تبدیل کی ہے؟ از دیٹ یو گوئنگ ون اسٹیپ بیک کہ ایٹ لیسٹ ہمیں میدان میں اترنے تو دیں ہماری لیڈرشپ کو، کسی اور نشان پہ بھی لڑنے کو تیار ہیں؟ نہیں، جو تاریخ کے سب سے ریگڈ الیکشنز ہوں گے تو اس میں ہمارے لیے یہ ڈو اور ڈائی نہیں ہے کہ بلے کا نشان ہو. انتظامیہ کے لیے ڈو اینڈ ڈائی ضرور ہے، کیونکہ جو ہر روز نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ہوتے ہوئے، بلے کا نشان ہوگا تو ہر کسی کو پتا ہے بلے پہ ٹھپا لگانا ہے، وہ ٹھپا لگائے گا. نہیں بھی ہوگا، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، جوان ہے، اور یہ سارے لوگ جو ہے یہ سر سب دیہی علاقوں کے اندر تو میڈیا کا خواتین اتنی میسج پڑھی لکھی نہیں ہیں، لٹریسی ریٹ لو ہے، آپ کو لوگوں کو موبلائز بھی کرنا چاہیے، ضروری پڑتا ہے. ایک طرف ضلعی انتظامیہ آپ کے خلاف ہے، دوسری طرف اگر آپ کا نشان آپ کے ساتھ نہ ہوا، تمام تر امیدوار اگر آزاد حیثیت سے اتر رہے ہوں تو ایک افراتفری پھیلنے کے بھی امکانات ہیں. میں آتا ہوں نا، اس پہ میں یہی کہہ رہا تھا کہ ایک سوشل میڈیا میسج جائے گا، 80-90% لوگوں کو تو پتہ چل جائے گا کہ کون سا نشان کس کا ہے. ہوگی 5-10% کنفیوژن، لیکن میرے خیال میں مارجنز اتنے ہیں کہ 19-20 کا رزلٹ کو فرق پڑ سکتا ہے. ہم لوگوں کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. ہاں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد جس نے اس کو خریدا ہوا ہے، الیکشن کے بعد جتنی یہ بے شرم پری پول ریگنگ رہی ہے اتنی بے شرم پوسٹ پول ریگنگ رہے گی. تو لیٹس سے کہ پی ٹی آئی لگتا تو یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں 100 میں سے 80-85 سیٹس جیت جائے گی. شاید یہ کوشش کریں کہ 30-40 لوگوں کو خرید لیں، بلیک میل کر دیں، کسی نہ کسی طریقے سے ایک نان پی ٹی آئی گورنمنٹ بنا لیں. اس سے پاکستان کا بھلا ہوگا. اس کا جواب آپ ہی دیں گے اور آپ کے ویورز ہی دیں گے. سر بلے کے اب انتخابی نشان کی بحالی کے خلاف تو الیکشن کمیشن کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر لی ہے، اب اس کا بھی فیصلہ ہو جائے گا. لیکن 9 مئی کے آپ کے 51 پی ٹی آئی ملزمان کی جائیدادیں بھی ضبط ہو گئی ہیں، ان کے بھی بینرز آویزہ کر دیے گئے ہیں تمام تر نیبرہڈز کے اندر. اب پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی الیکشن کمیشن، آپ کے تقریباً 50 سے زائد ہیں پی ٹی آئی کے رہنما غالباً، جنہوں نے الیکشن کمیشن کو درخواست دی ہے انتقامی کارروائی روکی جائے. اینڈ دین دیر از اے پلیتھورا آف کورٹ ہیئرنگز دس ویک، فرام نا اہلی کیس سے لے کے الیکشن کمیشن یا پشاور ہائی کورٹ تک. آپ لوگ کتنے پر امید ہیں کہ یہ واقعی راستہ تھوڑا تھوڑا کھول دیا جائے گا الیکشن میں اترنے سے پہلے؟ میرے خیال میں کورٹس تو لارجلی اپنا کام کر رہے ہیں، ان پہ والیوم کا پریشر بھی بہت زیادہ ہے اور جو کمپلیکسٹی ہے چیزوں کی وہ بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ آگے بڑا کلیئر ہے کہ جو انتظامیہ میں جو لوگ تنخواہ لے رہے ہیں، پولیس کے ہو، ایڈمنسٹریشن کے ہو، الیکشن میں ہو، کہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی بن چکی ہے، اینٹی پی ٹی آئی پولیٹیکل پارٹی. کورٹس ریلیف دے گی. لگتا یہ ہے میں کہ 8 فروری تک جب تک پی ٹی آئی کا ووٹ نہیں ٹوٹا تو کوئی نہ کوئی حربہ استعمال کیا جائے گا ٹو پٹ پریشر. سر اگر آپ کے کینڈیڈیٹس نہیں الاؤ ہوتے، آپ کے بگ گنز نہیں اتر سکتے،
تو کیا اسٹریٹجی ہے؟ سیکنڈ ٹیئر میں تو سارے ابھی بہت سی ان فائٹنگ بھی آلریڈی چل رہی ہے، بٹ کورنگ کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ مکمل فہرستیں تیار ہیں؟ ہاں جی، میرے حلقے پہ میں نے اپنے ورکرز کو کہا کہ جس نے کاغذات جمع کرنے 14 کورنگ کینڈیڈیٹس ہیں. کس کو کڈنیپ کیا جائے گا، کس کو انٹیمیڈیٹ کیا جائے گا، کس کو نہیں چھوڑیں گے. آپ کے حلقے میں 14 کورنگ کینڈیڈیٹس ہیں، اور ملک کے طول و عرض میں کتنے ہیں آن ایوریج؟ 4 5 5؟ ہاں، میرے خیال میں 4 5 5 آن ایوریج فار شور ہے، اور پنجاب میں پروبلی اس سے زیادہ ہے، اور کے پی میں تو پروبلی ایوریج از بٹوین 8 9 10 اینڈ 14 15. تو کتنوں کو جو ہے وہ روکیں گے. لیکن الیکشن ایک مذاق ضرور بن گیا، اور میرے خیال میں راجہ صاحب کی ای سی پی نے تو تاریخ میں اپنا نام پکا کر دیا. کن الفاظ میں لکھا جائے گا وہ شاید ابھی کامنٹ کرنا مناسب نہیں ہے. پتہ نہیں پندرہ کوئی اور جو ہے وہ آپ پہ یا مجھ پہ ایکشن نہ لے لے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تیمور جگڑا موجود تھے، عبد المنان مسلم لیگ نون کے پرانے درینہ ورکر اور کارکن ہمارے ساتھ موجود ہیں. عبد المنان صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. انتخابات کا تیسرا مرحلہ شروع ہو گیا ہے منان صاحب. کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیلوں کی پرسماعت شروع ہو گئی ہے، لیکن قومی اسمبلی کے جو 1024 امیدواروں کے کاغذات مسترد ہوئے ہیں، جنرل نشستوں میں 3240 ہیں امیدوار جن کے کاغذات مسترد کر دی گئے ہیں. سر، پروپوزرز اور سیکنڈرز کے اوپر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے. کبھی آپ نے یہ ہوتے دیکھا ہے؟ ایک بہت لمبے سیاسی ورکر رہے ہیں آپ، الیکشنز جیتے ہیں، لڑے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اس دفعہ تقریباً 28,000 کاغذات جمع ہوئے جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں جمع ہوئے. اور جو آپ 3,000 فرما رہی ہیں بالکل صحیح فرما رہی ہیں، لیکن یہ اس کی ایوریج نکالے نا تو یہ جا کے کوئی میرا خیال ہے 7-8% بنتے ہیں ٹوٹل جتنے کاغذات جمع ہوئے. ہمارے پی ٹی آئی کے دوست جو گلہ کر رہے ہیں، آپ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، ایم کیو اور باقی جماعتوں کے ٹوٹل جو کاغذات جمع ہوئے ہیں، پی ٹی آئی کے اس سے دگنے کاغذات جمع ہوئے ہیں. سر، دگنے ہوئے ہیں نا، اور اس کے بعد ان کے دگنے سے زیادہ فارغ بھی ہوئے ہیں. نہیں. میرے فیصل آباد میں 89 کاغذات جو ریجیکٹ ہوئے ہیں تمام پارٹیوں کے، جس میں سے صرف 35 جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں، اور تقریباً 23 کاغذات ہمارے نون کے ساتھیوں کے، اور باقی آزاد ہیں. سر، میں آپ کے ساتھ سامنے نمبر رکھ دیتی ہوں آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، مگر اس سے پہلے سر میں نے آپ سے بڑا سیدھا سوال پوچھا تھا. بڑا لمبا آپ کا ایک تاریخی کریئر رہا ہے. آپ نے یہ ہوتے دیکھا ہے پہلے پولیس اہلکاروں کی جانب سے پی ٹی آئی امیدواروں کو، آج وہ کہتے ہیں ہراساں کرنے یا اغوا کرنے یا ان کے کاغذات نامزدگی چھننے کی خبریں ہیں. پی ٹی آئی امیدواروں کی جانچ پڑتال کے مرحلے میں یہ 400 کے قریب کاغذات مسترد ہو گئے ہیں. آپ کے اٹس نیگلیجبل، آئی جسٹ گیو یو دی فگرز. لیکن آئندہ ماہ ہونے والے عام انتخابات کیا آپ کو نہیں لگ رہا کہ ہونے سے پہلے ہی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ان کے اوپر لگ گیا؟ دیکھیں، میری عرض سنیں، میرے حلقے میں NA 101 فیصل آباد میں پی ٹی آئی کے تقریباً 28 دوستوں کے کاغذ جمع ہوئے. تب کے ٹوٹل کاغذات تھے وہ 40 تھے. ٹھیک ہے، 28 پی ٹی آئی کے ہیں. اگر ان کو روکا جاتا تو 28 بندے کاغذات کیسے جمع کراتے؟ اور میرے حلقے سے ٹوٹل 3 آدمیوں کے یا 4 کے کاغذات جو وہ پی ٹی آئی کے ریجیکٹ ہوئے ہیں. اچھا، لو جی سر، میرے پاس آ گیا نمبر. آپ اپنے سر منان صاحب اپنے حلقے سے نکل آئے نا 2 منٹ کے لیے. ملک بہت بڑا ہے، پی ٹی آئی کے 380 سے زائد. منان صاحب سن تو لینا یار. آپ کہتے ہیں کہ ہو گئے جمع. میں بتا رہی ہوں جو مسترد ہوئے ہیں 381 پیپرز پی ٹی آئی کے. آپ کی جماعت کے 25 کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں. کدھر 400 کدھر 25؟ خدا کا خوف کریں سر. میری سنیں بات یہ ہے کہ اگر ریٹرننگ آفیسر نے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ غلط ریجیکٹ کیے ہیں، ٹریبونل میں جی ہمیں پتا ہے سر. سب جا رہے ہیں ٹریبیونل میں. میں آپ سے سیدھا سوال پوچھ رہی ہوں، آپ مجھے پروسیس بتا رہے ہیں. یہ پروسیس ہے نا، یہ ایک لیگل پروسیس ہے. یہ ہر الیکشن میں ہوتا ہے. کاغذات پاس ہونے کے خلاف اور کاغذات ریجیکٹ ہونے کے خلاف. سر، آپ مجھے آئین پڑھا رہے ہیں، مجھے آئین پتا ہے، مجھے پروسیس بھی پتا ہے. میں آپ سے پوچھ رہی ہوں یہ پہلے ہوتے دیکھا ہے؟ اور نمبر 1 یہ کیا بات ہے کہ ان کے 400 کاغذات مسترد ہو گئے اور آپ کے 25 ہوئے ہیں؟ مجھے منطق بتا دیں سر. میری ارسال ہے کے الیکشن کا ریکارڈ نکال لیں، اس کی ریجیکشن کی اس الیکشن سے زیادہ ہے. سر، مجھے 2013 میں بھی زیادہ تھی. فیفن نے بتایا 2018 میں بھی تھوڑی کم تھی، اب تھوڑی بڑی ہے. آپ کا مسئلہ نہیں. آپ مجھے پتہ نہیں سر، آپ اتنے، میں کیا کہوں،
اگر اس کے اندر کا ریجیکشن ریٹ زیادہ ہے مگر اس کے اندر ہائر پرسنٹیج ہے ایک ہی جماعت سے، یہ نہیں کہہ رہے کہ 12 یا 13% ریجیکٹ کیوں ہو گئے، یہ کہہ رہے ہیں اس 12 اور 13% کے اندر 90 یا 99% ایک ہی جماعت کے کیوں ہیں. میری سن لے، یہ جو ریٹرننگ آفیسر نے فیصلے کیے ہیں اس پہ میں قانونی رائے نہیں دے سکتا، نہ آپ پہلے رائے یہ دے کہہ سکتے. دیتے سر، مجھے ہنسی آ رہی ہے بیکاز میں اپنے بچوں کو کہتی ہوں اٹس نو راکٹ سائنس. آپ نے 10 منٹ میرے ضائع کر دیے اسی بات پہ. میں تو سمپل سا سوال پوچھ رہی ہوں آپ سے. نہیں، آپ زور دے رہی ہیں کہ ایک ہی جماعت کے ریجیکٹ ہوئے ہیں. میرا زور ہے کہ ایک جماعت کے ریجیکٹ نہیں ہوئے ہیں. یا تو آپ فیکٹس کو چیلنج کر دیں سر. تو فیکٹس کو میں ہیومن رائٹس واچ سے لے کے فیکٹس سے لے کے ہر جماعت ہر ادارہ یہ بات کر رہا ہے، مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہو رہا ہے. دیکھیں میری بات سنیں، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے زیادہ ریجیکٹ ہوئے ہیں تو اس کی وجوہات بھی پتا ہوگی نا، کس وجہ سے ریجیکٹ ہوئے ہیں. یعنی یہ کون آپ کو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو 9 مئی کے آپ کو پیچھے سے جو بات بتا رہے ہیں مجھے بھی آواز آ گئی ہے، صحیح کہہ رہے ہیں سر. 9 میں 10 میں ریڈ لائن تھی. نہ سر ایک سیکنڈ، 9 اور 10 میں ریڈ لائن تھی، اس کو کراس کرنے کے اوپر تو کوئی دلیل نہیں دے گا آپ کو اور کوئی طرفداری نہیں کرے گا. بہت سارے ایسے ہیں جو مفرور ہیں، مگر سر بہت سارے ایسے ہیں جن کی کوئی انکم ٹیکس نہیں دیا، 900 روپے ادھر نہیں دیے. وہ میرے ورڈز نہیں ہیں، آپ کے اعلی، آپ کا اتحادی اختر مینگل صاحب کہہ رہے ہیں جیب میں ٹافی رکھنے کی وجہ سے فارغ کر دیا، فلاں کرنے کی وجہ سے فارغ کر دیا. تو میرا فیفن صحیح کہہ رہا ہے، پھر یہ تمام تر چیزیں اپلوڈ ہونی چاہیے کہ عوام دیکھ سکے، پبلک ہوئے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اپلوڈ ہونی چاہیے کہ کیوں. اختر مینگل صاحب کا جو میں نے خبروں میں آپ کے چینل پہ دیکھا ہے کہ ان کا کوئی دبئی کا مسئلہ تھا، ان کا اس کی وجہ سے ہوا ہے. کمال ہے سر، یعنی کہ آج تک الیکشن وہ لڑتے آ رہے ہیں، تب کبھی مسئلہ نہیں ہوا. 98 میں بھی آپ لوگوں کو ٹرسٹ کیا تھا، چیف منسٹر ہٹا دیا ان کو، اس کے بعد ابھی پھر ٹرسٹ کیا، اب تو وہ کان پکڑ کے بیٹھے ہوئے. مگر سر گرفتاریوں دھمکیوں کا یہ جو ایک سلسلہ جاری ہے، مرکزی دھارے کی اگر ایک پارٹی ہے، اگر اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے اور اب انتخابات سے پہلے کے مرحلے میں بھی چاہے تکنیکی پہلو ہی صحیح مگر ٹیکنیکلٹیز کے اوپر فارغ کر دیا جائے، کیا یہ میری بات سنیں، مرکزی ادارے کی پاکستان کی وفادار پارٹی کیا جا کے جناب اس پہ حملہ کرتی ہے؟ کیا میاں والی بیس پہ حملہ کرتی ہے؟ کیا فیصلہ آباد ISI دفتر پہ حملہ کرتی ہے؟ کیا لوگوں کے جو ہیروز ہیں ہمارے شہداء ان کے مجسموں کو لے کر توڑتی ہے؟ یہ کیسی پارٹی ہے؟ آپ دیکھیں نا، اس کو تو کوئی ڈیفینڈ ہی نہیں کر سکتا سر. آپ میرا تھوڑا سا سوال سن لیں، باتیں ان کے لیے کرنی بڑی آسان ہے. اگر پاکستان کی بہادر مسلح افواج نہ ہوتی تو آج 1965 میں لاہور کا کیا بنتا؟ اس کو بھی کون ڈینائی کر رہا ہے؟ آپ میری بات سنیں سر، کی بنیاد کے خلاف ہے سر. میری بات ہی نہیں آپ سمجھ رہے، اتنا بڑا کاٹا آپ لگا رہے ہیں. ان افراد بہت سے جو اس کے اندر ملوث تھے نہیں الیکشن لڑنا چاہیے، دے شوڈ بی کنوکٹڈ اور کیفرے کے ڈار تک پہنچانا چاہیے. مگر وہ لوگ جو میرا نہیں خیال تھے ہے ان کے زیادہ ریجیکٹ ہوئے ہیں جو جن کے چلیں ٹھیک ہے سر. اب یہ تو لا حاصل بحث ہے. بہت بہت شکریہ سر. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ایک ایسے وقت میں جب پاکستان میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے ہونے میں فقط 5 ہفتے رہ گئے ہیں، گزشتہ روز مولانا فضل الرحمان کے قافلے پر حملہ کیا گیا. ترجمان اسلم غوری اور مولانا فضل الرحمان کے ترجمان مفتی ابرار کے مطابق مولانا الیکشن مہم کے سلسلے میں ڈیرہ اسماعیل خان سے گزر رہے تھے کہ انٹرچینج کے قریب قافلے پر دونوں اطراف سے فائرنگ کی گئی کہ جس میں مولانا فضل الرحمان اور عملے کے افراد محفوظ رہے، جبکہ مولانا فضل الرحمان کے بھائی کا کہنا ہے کہ فائرنگ مولانا یا ان کی گاڑی پر نہیں ہوئی. فائرنگ کے وقت مولانا صاحب گھر پہ تھے، جبکہ پولیس کا دعویٰ ہے کہ مولانا پر فائرنگ نہیں ہوئی مگر یارک انٹرچینج پر پولیس چیک پوسٹ پر دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا کہ جسے ناکام بنا دیا گیا. دونوں صورتوں میں اگر فائرنگ مولانا صاحب پر ہوئی یا نہ ہوئی، لیکن ایک بات واضح ہے کہ دہشت گردی کے واقعات میں گزشتہ کچھ عرصے سے اضافہ ہوا ہے اور مولانا فضل الرحمان کو تھریٹس موصول ہوئے ہیں. 2 دن قبل وزارت داخلہ کی طرف سے مولانا فضل الرحمان اور ANP کے صوبائی صدر ایمل ولی خان کے حوالے سے تھریٹ الرٹ جاری کرتے ہوئے کہا گیا کہ مصدقہ ذرائع کی جانب سے موصول ہونے والی معلومات کے مطابق ان دونوں شخصیات کی جان کو شدید خطرات لاحق ہیں کہ جس کے باعث دونوں شخصیات کو انتہائی احتیاط برتنی چاہیے. دونوں کی رہائش گاہوں اور ان کی نقل و حرکت اور عوامی اجتماعات کے دوران ضروری حفاظتی انتظامات کیے جائیں اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے احتیاط کی جائے. اس سے قبل رواں ماہ ہی مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے وفاقی حکومت نے بھی تھریٹ الرٹ جاری کیا تھا اور سرفراز بگٹی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ایک جماعت کے علاوہ سیکیورٹی تھریٹس موصول ہوئے ہیں. ماں سوائے ایک جماعت کا ہم نے تاریخی طور پہ دیکھا ہے کہ ان کو کبھی TTP کی طرف سے تھریٹ نہیں آیا. اسپیسیفک ایز سچ تھریٹ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے تو ریسنٹلی ایک تھریٹ شیئر کی گئی تھی. صرف گزشتہ 1 سال کے دوران پاکستان میں پرتشدد واقعات کے نتیجے میں ہونے والی اموات گزشتہ 6 سالوں کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں. سال 2023 میں پاکستان میں روزانہ
5 दहशतगर्द हमले किए गए कि जिनमें रोजाना 9 अफराद निशाना बने। गुज़िश्ता साल के दौरान पाकिस्तान में 789 टेररिस्ट अटैक्स और इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में 1524 हलाकतें, 1463 अफराद जख्मी हुए कि जिनमें जाँ बहक होने वालों शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों की तादाद तकरीबन 1000 है। गुज़िश्ता साल सबसे ज्यादा वाकयात खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान में पेश आए। सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज की तरफ से जारी करदा सालाना सिक्योरिटी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि साल 2023 में तशद्दुद में तकरीबन 56% इजाफा रिकॉर्ड किया गया कि जो कि गुज़िश्ता 10 सालों में गैर मामूली इजाफा है, जिनके हवाले से आज निगरान वजीर आजम इनवारुल हक काकड़ का कहना था कि हमारी कोशिश है कि इलेक्शन के दिन पुरअमन तरीके से तमाम सूरत हाल आगे बढ़े। कल रात भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना साहब वहाँ पर खुद नहीं थे, लेकिन वो वाकया बजाते खुद थोड़ा सा अलार्मिंग है। साउथ ऑफ केपी बलूचिस्तान के कुछ इलाके यहाँ पे हमें बहुत शदीद चैलेंज है, मैनेज करें कि जितना पॉसिबल हो पीसफुल अंदाज में डी डे है जो इलेक्शन डे है उसको हम 8 घंटे 9 घंटे इंश्योर करा सकें और लोग अपनी हक रायदही को इस्तेमाल कर सकें। इस्लामाबाद में जारी बलोच यकजहती काउंसिल के एहतजाज के हवाले से उनका कहना था कि जो लोग मेडल वापस कर रहे हैं, कॉलम लिख रहे हैं, उन्हें चाहिए कि यहां आएं और लड़ें। ये क्या चाहते हैं कि बलूचिस्तान में खरगोश, कुत्ते और पंजाबी का कत्ल जायज करार दे दिया जाए? इनके हमायती बनना चाह रहे हैं ना, इनको मेरी एक दरखास्त है। कोई एक चीज वापस कर रहा है, कोई और शय वापस कर रहा है, कोई कॉलम्स लिख रहा है, लिखे, जरूर लिखे। इनमें से जो ये समझता है ना कि ये हक पर हैं, तो बीएलए और बीएलएफ के कैंप ज्वाइन कर लें ताकि हमें भी क्लैरिटी मिल जाए कि ये खड़े का है। देना ये जवाब जितने चैंपियन बने फिरते हैं कि डॉक्टर शफी मेंगल को किसने कत्ल किया? वो बलोच नहीं था, हिंदू था, हिंदुस्तान से आया था। मौला बख्श दश्ती कौन था? हिंदू था या अंग्रेज था या ईसाई था या यहूदी था? बलोच नहीं था। क्या करें? लाइसेंस दे दें इनको कत्ल करने का? क्या करें? कानून साजी कराएं कि खरगोश, कुत्ता, पंजाबी इसका कत्ल बलूचिस्तान में जायज है। करा ले कानून साजी, उसके बाद हम भी चुप हो जाएंगे। आज बड़े सख्त लहजे के अंदर निगरान वजीर आजम ने कहा कि जाली झूठे हमदर्दों से मसला है और एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि बलूचिस्तान से वजीर आजम है तो क्या डंडे और डंडे मारे हैं। उनका कहना था कि हिम्मत नहीं है या पता नहीं है, कुछ एक तो है। इस हद तक उनकी बात दुरुस्त थी कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस या वापडा या हबीब बैंक ने तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को सही नहीं करना, सही तो सियासतदानों ने ही करना था कि जो ना कर सके। लेकिन बहरहाल जब आपका वजीर आजम बलूचिस्तान से हो तो चीजों को टैकल करना, एक सेंसिटिविटी के साथ टैकल करना और प्रीएम्प्टिवली एड्रेस करना इस इशू को, वो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है इस वजीर आजम और हर वजीर आजम से। नाज़रीन, पाकिस्तान के अदालती निजाम और दहशतगर्द तंजीमों की हिंदुस्तान के रॉ से फंडिंग के हवाले से भी निगरान वजीर आजम ने खुलकर अपनी राय का इजहार किया। 90,000 आदमी यहां कत्ल हो गए हैं, 9 आदमियों को कन्विक्शन नहीं हुई है। कहें ये वो सीधा निजाम है? किसने ठीक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ठीक करना था या वापडा ने करना था? करते ना, खुदा ना ख्वासा किसी को इन्फोर्स डिसअपीयरेंस में शामिल हुआ है, जाए उसको भी खिलाफ अदालतों में चले जाए। रोका मैंने, हमें भी इन अदालतों पे एतमाद है, इनको भी एतमाद है, जाएं। जिस वक्त निगरान वजीर आजम मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे उस वक्त यह खबर आ रही थी कि सीटीडी पंजाब ने बलोच लिबरेशन आर्मी के चीफ कमांडर अरशद समेत 22 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि निगरान वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई का कहना है कि पाकिस्तान में की जाने वाली दहशतगर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान तक जाते हैं और अफगानिस्तान दुनिया भर में दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट कर रहा है कि जो कि उसके हमसाया ममालिक के लिए शदीद खतरे का बायस है। गुज़िश्ता रोज़ नाज़रीन ISPR की जानिब से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक पाकिस्तान की सरहदी पोस्ट पर दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान से फायरिंग की और 3 दहशतगर्दों को फायरिंग के तबादले में मार दिया गया, जबकि अबूरी अफगान हुकूमत से एक बार फिर मुतालबा किया गया है कि वो अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए दहशतगर्दों को पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करने से रोके। पाकिस्तान मुतअद्दिद बार अफगानिस्तान को सबूतों के साथ बता चुका है कि उसकी सरजमीन किस तरह इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ, मगर इन कार्रवाइयों को रोकने की बजाय अब अफगानिस्तान की तरफ से बराह रास्त पाकिस्तान पर इल्जामात आयद किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज मुल्ला उमर के बेटे और तालिबान के वजीर दिफा मौलवी मोहम्मद याकूब ने पाकिस्तान पर इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि जब से तालिबान हुकूमत में आए हैं ताजिक और पाकिस्तानी शहरी अफगानिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अफगान वजीर दिफा का बयान।
ایک ایسے وقت میں آیا ہے کہ جب مولانا فضل الرحمان کو افغانستان کا دورہ کرنے کی بھی باضابطہ دعوت دی جا چکی ہے۔ ہمارے ڈومیسٹک چیلنجز اپنی جگہ، لیکن آج دنیا بھر کے باسیوں نے 2024 کا پہلا دن نئی امیدوں، نئے وعدوں اور نئے خوابوں کے ساتھ گزارا، مگر غزہ کے باسی آج بھی اسرائیلی بربریت کا شکار رہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 150 غزہ کے رہائشیوں کو شہید جبکہ 250 سے زائد کو زخمی کر دیا گیا، کہ جس کے بعد غزہ میں شہید ہونے والوں کی کل تعداد 22,000 جبکہ زخمیوں کی تعداد 58,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ عالمی ادارے میڈ ہیومن رائٹس مانیٹر کے مطابق گزشتہ 85 دنوں کے دوران 30,000 فلسطینیوں کو شہید کیا گیا ہے، کہ جن میں 11,833 بچے اور 6,000 خواتین شامل ہیں۔ گزشتہ 85 دنوں کی طرح آج بھی ناظرین غزہ کے ہسپتالوں میں بچوں کی کٹی پھٹی لاشیں لائی گئیں اور مائیں اپنے بچوں کو گلے لگا لگا کر پیار دیتی رہیں، جبکہ باپ ننھے ننھے لاشیں اپنے ہاتھوں سے قبروں میں اتارتے رہے۔ آج سال کے پہلے دن اسرائیل نے وسطی غزہ میں اپنے زمینی دستوں کو واپس بلا لیا، لیکن اس کے بعد فضائی بمباری میں اضافہ کر دیا، مگر اس کے باوجود خان یونس اور دیگر علاقوں میں اسرائیلی فوجوں کو حماس کی جانب سے بہت زیادہ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔